سب سے پہلے بات کریں گے بارش اور حالات کی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ سرجانی ٹاؤن انڈسٹریل ایریا، نارتھ نظام آباد، شاہ لطیف ٹاؤن، بن قاسم، ایف بی ایریا، لانڈھی، ملیر اور دیگر علاقوں میں بارش سے گرمی کی شدت کم ہو گئی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں مانیہ شکیل سے۔ جی مانیہ، بتائیے گا بارش کے بعد کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، جس طریقے سے محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی تھی کہ کراچی میں 5ویں اسپیل کی مونسون کے وہ برسنا شروع ہو جائے گا جمعے کے روز سے، تو آج ہم نے دیکھا دوپہر 1 بجے کے بعد سے کراچی میں بادل چھانا شروع ہو گئے اور مختلف مقامات جس میں ملیر، سرجانی، شاہ فیصل ٹاؤن اور لانڈھی، کورنگی اور مختلف اضلاع ایسے ہیں جس میں نارتھ نازم آباد، نارتھ کراچی، جہاں پہ اس وقت بادلوں نے جم کر برسنا شروع کر دیا ہے اور پھر اس سے گرمی کا زور تو ٹوٹ گیا۔ ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج جو سلسلہ شروع ہوا ہے مونسون کے 5ویں اسپیل کا، یہ پیر کے روز تک جاری رہے گا۔ جی مانیہ، بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ تو موسم کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کراچی کا موسم جو ہے وہ سہانا ہو گیا ہے۔ بارش کے بعد کی صورتحال سے مانیہ شکیل ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ سرجانی ٹاؤن انڈسٹریل ایریا، نارتھ ناظم آباد، شاہ لطیف ٹاؤن، بن قاسم، ایف بی ایریا، لانڈھی، ملیر اور دیگر علاقوں میں بارش سے گرمی کی شدت کم ہو گئی ہے۔ بارش سے گرمی کی شدت کم ہو گئی لیکن جگہ جگہ پانی بھی کھڑا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں بن قاسم، ایف بی ایریا، لانڈھی، ملیر اور ایسے دیگر کراچی کے مختلف علاقے ہیں جہاں موسلادھار بارش ہوئی ہے۔ موسم بہتر ہو گیا ہے اور 5واں اسپیل ہے محکمہ موسمیات کے مطابق، جو کہ یہاں پر آئے ہیں سمر عباس بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی تفصیلات جانتے ہیں۔ سمر، بتائے گا کیسا موسم ہے اور محکمہ موسمیات کیا کہتی ہے؟ ہاں جی بالکل، دیکھیں شہر قائد میں ایک بار پھر بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز کہیں ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں گلستان جوہر کے علاقے میں، یہاں پہ تیز بارش ہو رہی ہے۔ بارش کے پہلا قطرہ گرتے ہی شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور شہر کے مختلف علاقوں میں اس وقت بارش جاری ہے۔ نارتھ کراچی کی بات کی جائے اگر ناظم آباد سمیت گلشن اقبال اور لیاقت آباد کے مختلف علاقوں میں بارش ہو رہی ہے۔ دوسری جانب بن قاسم، ملیر کے علاقوں میں بھی تیز بارش ہو رہی ہے۔ یوں شہر بھر کے مختلف علاقوں میں تیز بارش ہو رہی ہے اور موسم ایک بار پھر خوشگوار ہو گیا ہے۔ موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ سمر، بہت شکریہ آپ کا۔ تھر پارکر کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ آسمانی بجلی گرنے سے 2 افراد جاں بحق بھی ہوئے۔ آپ کو بتائیں تھر پارکر کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش ہوئی جس کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا، مگر آسمانی بجلی بھی گری جس کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ تھر پارکر کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، موسم ہوا سہانا، مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری جانب دکھ کی خبر یہ ہے کہ آسمانی بجلی گری جس کی وجہ سے 2 افراد جاں بحق بھی ہو گئے۔ موسم بہتر ہو گیا ہے تھر پارکر کا، مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ سینیٹر پرویز رشید نے کہا ہے کہ میر حاصل بزنجو کو اپنی صفوں کے 14 ووٹ نہ ملنے پر معافی مانگنا ہو۔ چیئرمین سینٹ نے انتخابات میں میری صفوں میں سے 14 لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی، میں اپنے مرحوم دوست سے معافی چاہتا ہوں۔ سینیٹر پرویز رشید نے کہا کہ میر حاصل بزنجو کو اپنی صفوں کے 14 ووٹ نہ ملنے پر معافی مانگتا ہوں۔ میں ایک معافی کا خواستگار بھی ہوں ان کے لیے ایک شرمندگی کا خواستگار بھی ہوں اپنے مرحوم دوست سے کہ جب انہوں نے چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں حصہ لیا تو میری صفوں میں سے، جناب والا میری صفوں میں سے 14 لوگوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا۔ 14 لوگوں نے ان کے ساتھ وہ کمٹمنٹ جو ہاؤس میں کھڑے ہو کر ان کے ساتھ کی گئی تھی اس کو خفیہ بیلٹ میں پورا نہیں کیا۔ جناب والا اس کے لیے میں اپنے دوست سے معافی کرنے کا خواستگار ہوں۔ قومی اسمبلی اجلاس میں حکومتی اور اپوزیشن جماعتوں کا میر حاصل بزنجو کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے حکومتی اور اپوزیشن ارکان کے مطالبے پر اجلاس میر حاصل خان بزنجو کے احترام میں ملتوی کر دیا۔ قومی اسمبلی کے نئے پارلیمانی سال کے پہلے اجلاس کا پہلا دن میر حاصل خان بزنجو کے نام قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس میر حاصل خان بزنجو کے احترام میں ملتوی کر دیا گیا۔ میر حاصل بزنجو کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ اللہم من احیتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان
अल्लाहुम्मा फ़िर लहुम वरहमहुम वतजावज़ अन्हुम। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हासिल बजिंजो ने सारी उम्र जमहूरियत की बका के लिए जदोजहद की। वो जमहूरियत और इंसानी हकूक की मजबूत आवाज थे। उन्होंने कहा कि उनके इस ऐलान में की गई तकारीर यादगार हैं। ऐसे बड़े लोग आहिस्ता आहिस्ता उठते जा रहे हैं। बड़े आदमी के बेटे थे और खुद भी बहुत बड़े आदमी थे। सारी उम्र जो है जमहूरियत की बका के लिए उन्होंने जद्दोजहद की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा कि हासिल बजिंजो मुल्क की आला शख्सियत और असूल पसंद सियासतदान थे। पाकिस्तान बेहतरीन सियासतदान और बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन से महरूम हो गया। एक ऐसी शख्सियत थे जिनको बात करने, बात समझने का अल्लाह ताला ने बड़ा हौसला दिया था। और हमारी सियासत में जब वो इस हाउस के मेंबर भी रहे और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर भी रहे, तो हमने देखा कि मीर हासिल साहब सख्त तरीन बात भी बड़े खूबसूरत अंदाज से करते थे। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी ने मीर हासिल बजिंजो को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि मीर हासिल बजिंजो के साथ भारत गया जहां उन्होंने पाकिस्तान के बेटे होने का हक अदा कर दिया। उन्होंने हमेशा हक और सच की बात कही, उन्होंने पाकिस्तान की बात कही और उसकी बेहतरीन एग्जाम्पल। उनके साथ मेरा एक विजिट है हिंदुस्तान का, जहां पे हम तकरीबन हफ्ता 8 दिन तकरीबन रहे और उन 8 दिनों में उन्होंने पाकिस्तान की और पाकिस्तान की के एक बेटे का सही हक अदा किया। वफाकी वजीर इंसानी हकूक शीरी मजारी ने कहा कि हासिल बजिंजो ने जमहूरियत के लिए तवील जदोजहद की। वो बलूचिस्तान के हकूक के लिए एक मजबूत आवाज थे। हमने देखा है कि ना सिर्फ उनकी जद्दोजहद थी जमहूरियत के लिए, उनका रवैया भी जमहूरी था। जब वो अपोजिशन के साथ भी बातचीत करते थे, अपने स्ट्रांगली अपने आप को डिफेंड करते थे, लेकिन एक जमहूरी तरीकेकार से। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि मीर हासिल बजिंजो एक बहुत बड़ी शख्सियत थी। उन्होंने भरपूर जमहूरी अंदाज में बलूचिस्तान के आवाम के हकूक की बात की। उन्होंने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन के अरकान की जानिब से मुतालिबा है कि इजलास की कार्रवाई न चलाई जाए। उनके एहतराम में इजलास मुलतवी कर रहे हैं। बाद अज़ा कौमी असम्बली का इजलास सोमवार की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कराची में डॉक्टर माहा अली मुबैना खुदकुशी केस में पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस को डॉक्टर माहा अली को आखिरी 3 कॉल्स करने वाले की तलाश है। पुलिस अभी तक पिस्तौल मालिक साद नासिर को भी तलाश नहीं कर सकी है। कराची में डॉक्टर माहा अली मुबैना खुदकुशी केस में पुलिस तफ्तीश कर रही है। समर अब्बास हमारे साथ है। समर अब्बास बताएगा अभी तक तफ्तीश कहां तक पहुंची? हाँ जी बिल्कुल, देखें पुलिस जो है वो अहम पेशरफ्त सामने आई है पुलिस को कि जो डॉक्टर माहा अली शाह है, इनकी मुबैना खुदकशी से पहले इन्होंने 3 कॉलें जिस शख्स ने की थी उसका नाम शाहजेब सामने आया है। पुलिस को उस शख्स की तलाश है कि शाहजेब ने आखिरी 3 कॉलें क्यों की, और इसके साथ ही जुनेद से भी तफ्तीश की जा रही है जो उसके दोस्त हैं। इसमें एक अहम बात ये भी सामने आई है कि मीरपुर खास से जो इनके अहले खाना गए हुए थे मीरपुर खास में, वहाँ कराची पुलिस गई है। उनके अहले खाना के बयानात भी कलमबंद कर लिए गए हैं। इस हवाले से तफ्तीशी ज़राए बता रहे हैं कि अनकरीब डॉक्टर माहा अली केस में मुमकिन तौर पर अहम पेशरफ्त सामने आ सकती है। जी ठीक है समर अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। अदाकारा अतीका ओडो 9 साल बाद 2 बोतल शराब बरामद केस से बाइज्जत बरी हो गई। अतीका ओडो ने 210 पेशियां भुगती, 16 बार मुकदमे के जज तब्दील हुए। अदाकारा अतीका ओडो शराब बरामदी केस का 9 साल बाद फैसला आ गया। रावलपिंडी के सिविल जज यासिर चौधरी ने फैसला सुनाया कि अदाकारा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। अदाकारा अतीका ओडो पर इस्लामाबाद से कराची जाते हुए शराब की 2 बोतलें बरामद होने का इल्जाम था। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के अज खुद नोटिस पर अदाकारा अतीका ओडो के खिलाफ 7 जून 2011 को थाना एयरपोर्ट पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। अदाकारा अतीका ओडो का केस 9 साल चला। अतीका ओडो ने 2010 पेशियां भुगती, 16 बार मुकदमे के जज तब्दील हुए। 7 सितंबर को फैसला होगा स्कूल 15 सितंबर को खोलने हैं या नहीं। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि वजारत सेहत स्कूल खोलने से मुतल्लिक SOPs पर काम कर रही है। कोई भी फैसला सूबों की मुशावरत के बगैर नहीं किया। पहली जमात से 5वीं तक यकसा निसाब बन गया। अप्रैल 2021 में पाकिस्तान के तमाम स्कूल्स में एक ही निसाब होगा। हम मिलजुल के एक बहुत बड़ा फैसला करने जा रहे हैं जो कि 15 सितंबर को स्कूल्स को खोलने का, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट ने लीडरशिप रोल लिया
اور ساری حکومتوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ہم نے مل کے انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس کے ذریعے یہ قومی معاملات اور قومی چیلنجز تھے ان کو ہم نے فیس کیا۔ 7 تاریخ کو ہم دوبارہ ایک انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کی میٹنگ کریں گے اور یہ میٹنگ کرنے کے بعد ہم یہ فیصلہ حتمی فیصلہ کریں گے کہ اسکول جو ہے وہ کھل رہے ہیں یا نہیں کھل رہے، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح حالات چل رہے ہیں وہ ہم اسکول کھولیں گے۔ اس کے لیے منسٹری آف ہیلتھ جو ہے وہ ایک بڑی تفصیلاً SOP یعنی کہ طریقہ کار، کھلنے کے طریقہ کار کے اوپر ہماری کل بھی میٹنگ ہوئی ہے اور اس کو فائن ٹیون کیا جا رہا ہے۔ لیہ سے تعلق رکھنے والے پاک فوج کے جوان خالد جاوید شہید کی 11ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ شہید خالد جاوید نے آپریشن راہ راست کے دوران جام شہادت نوش کیا۔ مزید بتا رہے ہیں زاہد سرفراز۔ ہاں جی بالکل، اے پتر ہٹانتے نہیں وکدے اور اس ملک کی خاطر جان نذرانہ پیش کرنے والے ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں۔ میں اس میں موجود ہوں شہید خالد جاوید کے گھر اور آج ان کی جو ہے 11ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ شہید خالد جاوید نے آپریشن راہ راست کے دوران 2009 کے اندر اس ملک کی خاطر جان نذرانہ پیش کیا اور ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ ان کی والدہ کے جذبات، ان کے والد جذبات آج بھی ملک کی اور قوم کی خاطر بے تحاشا جو ہیں جذبہ موجود ہے کہ اگر ان کے مزید بیٹے بھی ملک کو ضرورت پڑے تو ان کے حاضر ہیں۔ ان کی مما سے بات کرتے ہیں۔ بہت اچھا بیٹا ہے، بہت نیک بیٹا ہے، فرشتہ میں کو اللہ دیتا ہے، اللہ کو جنت قبول کرے، باقی میں کو خفا رہے میرا بیٹا شہادت گھن گئے۔ شہید کا ایک بیٹا محمد عثمان جو ہے وہ اس وقت 11 ماہ کا تھا، آج 11 سال کا ہے۔ ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ بیٹا عثمان، آپ نے بابا کی تصویر بھی اٹھائی ہوئی ہے تو کیا کہیں گے؟ آپ کو بابا کی یاد آتی ہے؟ ہاں جی، مجھے میرے بابا فخر ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی، اور جب میں 11 سال کا تھا اور انہوں نے جب انہوں نے شہادت پائی تب میں 11 مہینوں کا تھا۔ تمام ان کے اہل خانہ کو اور والدین کا یہی کہنا ہے کہ ان کو اپنے بیٹے کی شہادت پر فخر ہے۔ اور مزید نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد ہیڈ لائنز۔